پبلک سروس کا حال بھی بہت برا ہے کئی علاقوں میں. اب یہ جو گرمی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس میں تو ہم دیکھیں گے کہ الیکٹرک کے متاثرین کی تعداد کتنی بڑھ جاتی ہے. اور پھر جو انویسٹرز ہیں جو ظاہر ہے کروڑوں یا اربوں روپے خرچ کرتے ہیں کہ کمپنی آگے منافع کمائے گی تو ہمیں بہتر ریٹرنز ملیں گے. وہ کمپنی تو اربوں کا منافع کما رہی ہے لیکن اگر اس طرح انویسٹرز کا حق ہی مارا جائے گا تو آہستہ آہستہ انویسٹرز پیچھے ہوتے جائیں گے, ان کی دلچسپی کم ہوتی جائے گی. تو یہ اگر ہم ایک بڑی لانگ ٹرم یا بڑی پکچر میں دیکھیں تو پاکستان کی اکانومی کو ڈیمیج کرنے والی بات ہے. میں آپ کو تھوڑی سی اس کی تفصیل انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تو بتائی. میں تو صرف آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ وہ جو انویسٹرز ہیں نا جنہوں نے اس پروجیکٹ کے اندر کہہ لیجیے یا اس کمپنی کے اندر جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ تو اب ایک نیکسس کے اندر پھنس گئے ہیں نا, وہ تو ایک ویب کے اندر پھنس گئے ہیں نا, ان کو تو پھنسا لیا گیا ہے. یہ جو اقلیت کی اکثریت پر حکومت ہے نا یہ تو اب ماڈل جو ہے وہ آپ کو اب آہستہ آہستہ زندگی کے تمام شعبوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ مائٹ از رائٹ. وہ میں اکثر بہت ساری جب اپنے اسٹوڈنٹ سے ینگسٹر سے بات ہوتی ہے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اب آپ کو محاورے یا جملے بنانے کے لیے کوئی بہت بڑی کتابیں نہیں آپ کو دیکھنی پڑا کریں گی. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لاٹھی اس وقت ہے ان 12% لوگوں کے ہاتھ میں. اچھا ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے ارباب جہانگیر, اگر آپ ان کے نا جو مختلف بورڈ کے جو ممبرز ہیں اگر آپ ان کے لنکس تلاش کریں نا تو آپ کو پھر یہ اصل کہانی سمجھ میں آئے گی کہ آیا یہ 12% لوگ اتنے طاقتور کیوں ہیں. آپ کو یاد ہے آپ ہی کے ایک پروگرام میں ہم لوگوں نے اس بات پہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ ایس سی سی پی جیسے ادارے کو انہوں نے اپنے ڈائریکٹرز کی ڈیٹیل نہیں دی. بالکل, اگر آپ کو یاد ہوگا. بالکل. اور دوسرے شیئر ہولڈرز کو منع کیا تھا کہ وہ بھی نہ دیں, ان کو مجبور کیا تھا وہ بھی نہ دیں نا, وہ بھی نہ دیں. تو آیا اور ایس سی سی پی وہ ادارہ جس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے چند ایک اداروں میں ہیں جن میں بڑا جن پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ یار انہوں نے کوئی کام کیا ہے نا, کوئی پازیٹیوٹی لے کر آئے ہیں, کوئی پاکستان میں چیزوں کو اسٹریم لائن کیا ہے. اگر وہ ان کے سامنے نہیں مطلب ریزسٹ کر سکا وہ اتنا بڑا پاکستان کا انسٹیٹیوشن تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ یہ کیا ہوگا. اور اس میں جو مطلب دکھ ہوتا ہے جس چیز کا وہ یہ ہے کہ ہمارا کامن مین سفر کر رہا ہے, ہمارا عام آدمی. مجھے ابھی اتفاق ہوا کراچی جانے کا, میں آپ یقین کیجئے میں تو میرے لیے ناقابل برداشت تھا کہ یہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ کیا ہو کیا رہا ہے اور کس طرح سے یہاں پہ زندگی گزار. اور ہمارا وہ روشنیوں کا شہر جس کو مطلب دنیا روشنیوں کے شہر کے طور پہ جانا کرتی تھی, اب صورتحال یہ ہے کہ وہ مطلب کوئی لمیٹڈ کوئی ٹائم فریم ہی نہیں ہے, نہ کوئی شیڈیول ہے. تو یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری. اور جن معاشروں کے اندر گورننس کے ایشوز ہوتے ہیں, بیڈ گورننس ہوتی ہے, جن معاشروں کے اندر اس طرح مائٹ از رائٹ ہوتا ہے وہاں کامن مین سفر کرتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نکارے خدا جانا. یہ چیزیں بہت عرصے تک چلنے والی نہیں ہیں. اب آپ اپنے ارد گرد کے حالات کا جائزہ لیں, ان کے ساتھ ان چیزوں کو لنک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیا کہتا تھا شاعر نے کہا تھا نا کہ وطن کی کر فکر ناداں. تو وہ اب یہ صورتحال اس وقت ایسی بن گئی ہے کہ ایک طرف ہمارے سرحدوں پر ہمارے خطرات منڈلا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنے ذاتی معاملات میں اور اپنے اجتماعی معاملات میں اس قدر بے حس ہو گئے ہیں کہ نہ انہیں کوئی فکر خدا ہے نہ کوئی انہیں فکر آخرت ہے کہ آخر اتنا زیادہ ظلم کر کے انسانیت پر یہ کس منہ سے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. میں تو اب یہاں پہ ٹیکنیکل باتیں بات کریں گی ٹو بی ویری آنیسٹ. میں نے آپ نے ایک پروگرام میں ہم نے اسیسمنٹ کی تھی, اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے جیسے لوگ جو چیزوں کی ٹیکنیکلٹی کو مطلب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ریٹرن آن انویسٹمنٹ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار کتنا اس کا مطلب ایک ایز اے کمیونٹیو کتنا اس کا ریٹرن آئے گا, ہم لوگ تو بے بس ہو گئے نا اس کے آگے, کیونکہ یہاں تو کوئی ٹیکنیکل بات ہو ہی نہیں رہی. اب آپ چاہے وہ پانی کے مسائل کو دیکھ لیں, دیگر مسائل کو دیکھ لیں, اس میں کوئی ٹیکنیکلٹی ارباب جہانگیر نہیں چھوڑی. انہوں نے صرف اور صرف جس کی لاٹھی اس کی بھینس, بس یہ ایک جملہ ہے جس کے سر پہ یہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.